قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دا لینڈ آف عربز ول ٹرن گرین, ریورز اور میڈوز اور گرینری وہاں پہ آ جائے گی. آپ تو ابھی عمرہ بھی کر کے آئے ہیں, بلکہ آپ نے مجھے بتایا بھی کہ میں نے تو خود دیکھا کہ وہ جو ان کا شاید ہائی وے کا پیسیج ہے, وہاں پہ ماؤنٹینز ہیں, دے آر لش گرین, اور وہ میں نے پکچرز بھی دیکھی ہیں. یہ بہت ایک ہاٹ ایشو آج کل ہے کہ دس شوز کہ ٹائم از نیئر. ایک اور چیز بھی ریلیٹ کر رہے ہیں لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پتہ نہیں حدیث اوتھینٹک ہے, یہ آپ لوگ بتائیے, کہ ماؤنٹینز میں ہولز کریٹ کیے جائیں گے مکہ کے ماؤنٹینز میں, اور اس کو کہتے ہیں ٹنلز جو بنے ہیں, وہ ایک بہت بڑا سائن ہے. بلکہ یہ ہمارے ایک عالم دین ہے, انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی جب ہم عمرہ کرنے گئے تھے, ہم گروپ میں گئے تھے, محمد بن طارق کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ بھی ون آف دا سائنس. تو خیر اینی وے میں پوچھنا, دیکھیں یہ اتنا کلیئر سائن ہے اف وی ٹیک اٹ لٹرلی. سوال میرا یہ کہ ایک ہوتا ہے نا پرسنل اوپینین, ماشاء اللہ آپ دونوں علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایک پرسنل اوپینین بھی ہوتا ہے کہ یار ہاں ناؤ وی کین سے کہ ٹائم از ویری نیئر. آپ کا پرسنل اوپینین یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ دا ٹائم از نیئر, نیئر کا کیا مطلب ہے؟ نیئر تو بڑا ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا, ہز پروفٹہڈ شوڈ دیٹ دا ٹائم واز نیئر. بالکل ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیتھ شوز دیٹ دا ٹائم از ایون مور نیئر. بالکل ٹھیک. سو وین وی سے کہ دا ٹائم از نیئر, اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے لائف ٹائم میں, تو یہی مطلب ہے کہ میرے لائف ٹائم میں. ہاں سو دیکھیں نا, اگر آپ روایات کو دیکھیں گے نا, اس میں جب کیونکہ ہمارے جو اشراط الساعہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا بھی جو ہے نا وہ ایک سائن میں سے ہے. بالکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونا بھی ایک سائن میں سے ہے. اسی طرح باقی سائنس بھی ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں اور ڈے آف ججمنٹ اس طرح ہے. ہاں اس طرح کے اشارے سے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت قریب ہے, لیکن پھر بھی کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1400 سال, 1400 پلس ایئرز. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک ٹو گیو اٹ اے ٹائم لائن از آلموسٹ امپاسبل. اینڈ دیکھیں جب جبریل علیہ السلام نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, پہلے اشراط یعنی سائنس کے بارے میں نہیں پوچھا, پہلے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں پوچھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں کو نہیں پتا. تو ہم بھی جب کہتے ہیں نا کہ قریب ہے ٹائم, تو آئی ڈونٹ نو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کین وی سی اسٹرینج تھنگس جی فرام آور اون آئیز ان دس ایج, کین وی سی دوز تھنگس جو حدیث میں بیان ہے. اچھا تو دیکھیں میں اگر آپ جیسا میں سے آپ پرسنلی پوچھیں گے نا, میں پرسنلی نا اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا قریب ہے کہ لیٹ سے کہ میری زندگی کے اندر ہوگا, یا ایٹ لیسٹ آئی وانٹ ٹو تھنک کہ میری زندگی میں نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. میں آئی ایم ناٹ سم ون ہو ریلیشز دی آئیڈیا کہ یار کاش یہ ہو اور میں بھی دیکھوں والا, نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اور جس طرح ہر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس فتنے سے ڈرا ہے, تو میں تو میری تو ایک وشفل تھنکنگ اور چاہت یہی ہوگی کہ یار میں اور میرے بچے اور میرے گرینڈ چلڈرن جو ہے نا اس کو نہ دیکھیں. لیکن کیا یہ ہوگا کہ نہیں میری لائف ٹائم میں یا میرے بچوں کی لائف ٹائم میں, آئی ہیو نو آئیڈیا. ابھی میں یوٹیوب پہ نا ایک کسی نے وہ کلپ بنایا ہوا تھا, میں نے کلپ دیکھا نہیں, لیکن اس کے تھمبنیل میں تھا دا ارائیول آف دا دجال ان 2023. اسی طرح میں میرا ایک دوست ہے, بڑے اس کو کلوزلی میں جانتا ہوں, وہ ایکچولی بلیو کرتا ہے کہ یار بس احمد بھائی 4-5 سال کی بات ہے, 4-5 سال کی بات ہے. میں اس کو دیکھیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے. میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا, اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ لوگ اتنی شیورٹی سے کہہ بھی کیسے سکتے ہیں کہ قریب ہے ٹائم, یا اتنا قریب ہے کہ میری لائف ٹائم کے اندر ہوگا. آپ نے پوچھا کہ کیا ہم ان یوزول اکرنسز اس طرح آپ نے کہ ہم نہیں دیکھ رہے, ہاؤ ڈو وی نو کہ آج سے 100 سال پہلے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے؟ ہاؤ ڈو وی نو؟ سو میرے لیے اتنی شیورٹی نہیں ہے اس چیز کے اندر, ایون دو اگر میں اس کو آئی تھنک وہ سینسیشنلائزیشن کریٹ بہت زیادہ چیز یہ بہت کرتی ہے یہ چیز, لیکن میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے واللہ تعالیٰ. لیکن دیکھیں نا اسٹرینج چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں, اے آئی کی فیلڈ لے لیں آپ جو ہے وہ پورا کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ لے لیں, ورچوئل ریالٹی کی فیلڈ. ہاؤ ڈز دیٹ مین کہ قریب ہے؟ اے آئی چلے نہیں ہے, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹرینج تھنگز آر ہیپننگ, اور کچھ حدیث میں بھی اس طرح اشارہ ملتا ہے جو کہ میں آگے جو ہے وہ چلیں آپ شیئر کیجیے گا پھر وہ دیکھیں. اچھا میں اس پہ تھوڑا سا ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے احمد بھائی نے کہا نا کہ ایک سینسیشن ہے لوگوں میں, اور آپ نے بھی شاید سوال اسی لیے کیا کہ وی آر لیونگ ان ٹائمز جہاں پہ
ہر چیز کو اتنا زیادہ ریشنلائز کر دیا گیا کہ ایون ان سین از ڈیمڈ ٹو بی سم تھنگ دیٹ از امپیریکلی پروون اور وی کین ایکچولی ریلیٹ ٹو دیٹ ان دیٹ وے نا. بالکل ٹھیک. تو پیپل آر سم ہاؤ, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا دین ایک ایمان بالغیب پر بات کرتا ہے, جنات پہ بات کرتا ہے, فرشتوں پہ بات کرتا ہے, بہت سی ایسی چیزیں جو کہ میٹا فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. تو شاید نوجوان کے دل میں ایک چاہت اور ایک امنگ ہے کہ مجھے کوئی ایسی سپر نیچرل میرے سامنے اکرنس ہو جس سے میں واقعی اتنا او میں آؤں یا انسپائر کروں کہ میں جس بلیف کو یعنی وہ مجھے او میں ڈال دے, اور میرے لیے وہ جو ہے نا وہ یعنی ایک ایسا ایویڈنس ہو جس کو میں ڈینائی نہ کر سکوں, اور دنیا کے سامنے اسلام کی ایک مطلب آئی تھنک دس از کائنڈ آف اے سینسیشن, دس از اے ٹائپ آف فیلنگ دیٹ وی آر آل لانگنگ فار ان فیکٹ. تو شاید اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دے آر ایکچولی کہ کسی طریقے سے جلدی کچھ سائنس ایسی سپر نیچرلی ہم پروو کر کے دکھا دیں آ جائے سامنے. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ اے لانگنگ جو ہمیں اندر آتی ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے, تو دس از آر اگین اللہ تعالیٰ کے نظام کس طرح چلتا ہے, ہم اللہ کے ہماری چاہت تو یہ ہے لیکن اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ کو سرپرائز کیا یہ جو مکہ میں آپ نے وٹنس کیا, اس نے آپ کو سرپرائز کیا؟ جی مجھے سرپرائز کیا, لیکن میں ایک اور چیز آپ کے سامنے تھوڑی سی قرب کے حوالے سے بات کرتا ہوں, پھر میں ذرا اس پہ آتا ہوں. جو قریب کی بات ہے نا, یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ اصل میں قریب کا مطلب کیا ہے. اس کے بارے میں امام نے ایک حدیث آتی ہے, اصل میں وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اس سے واضح ہوتی ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی وضاحت کی بیسکلی. یہ بائی دا وے بک کون سی آپ کے پاس ہے؟ یہ کتاب ہے یار, یہ آڈینس کو بتا دیں نا. جی یہ کتاب ہے احادیث اشراط الساعۃ و فقہھا. یہ ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے, ڈاکٹر محمد بن غیث ہیں, ایک عالم دین ہیں, ان کی اس میں انہوں نے بہرحال ایک حدیث ذکر کی ہے انہوں نے. وہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, انما اجلکم فی اجلی من خلا من الامم کما بین صلاۃ العصر و مغرب الشمس. آپ نے فرمایا کہ تمہارا جو وقت ہے وہ باقی امتوں کی نسبت, ٹھیک ہے نا, ریلیٹیولی اتنا کم ہے جیسے کہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان کا, یعنی مغرب کے یعنی سورج کے غروب ہونے کا اور عصر کی نماز کا جو ٹائم ہے اتنا ہے. صحیح. اس پہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کمنٹ کیا ہے البدایہ والنہایہ میں, کیونکہ یہ ان کی ماسٹر پیس ہے امام ابن کثیر کی. وہ کہتے ہیں کہ وهذا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة بالنسبة إلى ما مضى من, اور آگے چل کے کہتے ہیں ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبق. صحیح. کہ یعنی یہ جو کم ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ قریب ہے, اس کا مطلب اصل میں ریلیٹیو ٹرم ہے, اور اس سے مراد یہ کہ ایز کمپیئر ٹو پریویس نیشنز, اگر آپ ان کے ٹائم کو دیکھیں اور ہمارے, تو وہ بہت چھوٹا ٹائم ہے. صحیح. تو اس پرسپیکٹو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. لیکن دیکھیں مقصد کیا ہے, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے جیسے احمد بھائی نے کہا, کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہت ان لائکلی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ تمام احادیث کو سامنے رکھیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ بڑے ایونٹس ہونے والے ہیں, اور وہ ایونٹس ڈیفینیٹلی جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے, جنگیں ہیں, آلدو جنگیں فوراً بھی ہو سکتی ہیں, 2-3 سال میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے, ٹائم بہت جلدی چینج ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد کا جو ٹائم ہے جس میں دجال کا آنا, اور پھر دجال کا پورا وقت ہے, پھر اللہ کے رسول, پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ بننا, پھر خلیفہ کے بعد جو ہے ان کی وفات ہونا, اور سارے پھر ان کے آگے خلفاء, پھر ڈیٹیریوریشن آنا پورے معاشرے میں, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بھی اہل ایمان نہیں رہ جائے گا. صحیح. یعنی امت ایک دفعہ اوپر جائے گی پھر دوبارہ نیچے, یعنی ابھی ہم ڈکلائن پر ہیں لیکن ابھی عروج آئے گا, پھر دوبارہ زوال آئے گا. آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹائم لائن ہے جو ابھی شاید ہونے والی ہے. 40 سال تو صرف حضرت عیسیٰ والے ہیں. جی. تو مطلب اگر آپ ان حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو اٹس ان لائکلی کہ بڑی قیامت. لیکن اللہ کے رسول نے جو ہمیں جو میں وہ ایک اور حدیث دیکھ رہا تھا, تو یہ ساری حدیثیں بتائیں, تو یہ حدیث دیکھیں, اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت انا والساعة جميعا ان كادت لتسبقنی. آپ نے کہا میں اور قیامت جو ہے بالکل اس طرح اکٹھے آئے ہیں, شاید وہ مجھ سے پہلے آ جائے. یہاں تک. تو ان احادیث کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں نا, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ہے اپنے لیے ایک میسج, اس سے ہمارا میسج, ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ یار کہ یہ بس آ جائے گی کسی وقت, ہمیں تیاری اس طرح ہی رکھنی چاہیے, ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے. جب قبر میں ہم اتر گئے تو ہماری وہ بھی قیامت ہے. ایک حدیث وہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو دجال میرے دور میں آ جاتا ہے تو میں اسے فائٹ کر لوں گا, لیکن اگر میرے بعد ہے پھر یو آر آن یور اون. تو دیکھیں یہ پاسبلٹی تو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آ جاتا. اس کا مطلب کہ وہ سائنس تو بہت ہے اس سے پہلے کے, تو کیسے یہ ہے کہ اس دور میں آ جاتا. سائنس آف دی آور کا مطلب ہے قیامت کے سائنس, یعنی میں قیامت کی بات کر رہا ہوں, میں سائنس کی بات نہیں کر رہا. سائنس تو فوراً آ سکتے ہیں اس میں تو کوئی, لیکن جو قیامت کا ظہور ہے نا, جیسے ہم دی ڈے آف ججمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس پہ ایک
ایک ٹائم ہے جس کو وہ بھی قریب ہے. قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, وہ بھی قرآن نے قریب کا ہے, لیکن اس قریب سے مراد بیسکلی آپ کا ایک ریلیٹیو قریب ہے, یعنی ایز کمپیئر ٹو پریویس نیشنز. لیکن سائنس آف دی آور تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کل آ جائیں, ہو سکتا ہے ابھی آ جائے, ہو سکتا ہے ظہور بھی ہو گئے. جیسے آپ نے کہا یہ آپ نے جو سائن بتایا نا, میں آتا ہوں اس کی طرف جو آپ نے بات کی, یہ بالکل یہ حدیث میں آتا ہے, غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے غالباً جنگ سے, تو آپ نے پانی وہاں پہ بہایا, تو آپ نے کہا کہ یہ سارے جو علاقہ ہے یہ دیکھنا یہ باغات بن جائے گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو ایسا علاقہ ہے, پتھریلا علاقہ ہے, یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آج ایگزیکٹلی میں نے اپنی آنکھوں سے ماؤنٹینس دیکھے ہیں, تو لٹرلی سبحان اللہ ایک اطمینان ہوتا ہے ایک مومن کو, خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرح ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے کہ پروفیسی فلفل ہو رہی ہے. جیسے بڑی بلڈنگز والی پروفیسی کتنی واضح کہ بدو جو ہے وہ کمپیٹ کریں گے. لیکن علی بھائی اصل میں نا اگین علی بھائی ان کا جو بات ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ ان سائنس آف دی آور کا تعلق ایمان کی مضبوطی کے ساتھ تو ہے ڈیفینیٹلی, لیکن ہماری زندگی کے اندر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو زبردستی ان کے پیچھے بھاگیں. اصل میں ویٹ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, بٹ یہ بھاگنا نا, یہ جو اپروچ ہے کہ ٹو سیک کسی طریقے سے زبردستی, دیکھیں ہمارے کچھ اسکالرز ہیں جو کرتے ہیں, وہ ہر ایونٹ کو کچھ نہ کچھ ریلیٹ کرتے ہیں. یعنی اوباما کے لیے بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ بنایا ہوا تھا, جیسے آپ ہی پہلے بتا رہے تھے, پتہ نہیں کہ انہوں نے کس کو کس کے ساتھ جوڑا, کس کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں. آج کل لگتا ہے یہ ہو گیا یوکرین وار ہو گئی ہے, یہاں پہ دیکھو یہ ایم بی ایس جو ہے ان کو جوڑ دیا, غلو ہے شاید, ایم بی ایس کو پتہ نہیں کس سے جوڑ دیا کہ وہ پتہ نہیں ریل پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں. تو یہ اپروچ جو ہے نا یہ اپروچ درست نہیں ہے. یہ ایک یعنی یہ اٹ رینڈرز پرابلمز آئی بلیو. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اگر تو میرے ٹائم میں آ گیا, اس کا مطلب کہ ہی واز پریپیئرنگ صحابہ's مائنڈ کہ مے بی پاسبلٹی ہے کہ آ جائے. ایسا تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ نہیں ابھی تو بہت سال ہیں, ابھی تو یہ سائنس جو ہے وہ پورے ہونے ہیں, بلکہ پاسبلٹی بتا دی کہ ہو سکتا ہے میرے دور میں اگر آ گیا. دیکھیں میرا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ یہ بات کر رہے تھے صحابہ کی تربیت کرنے کے لیے, صحیح, اور کہ اس فتنے کے بارے میں نا تمہیں پریشان ہونا چاہیے, اچھا, اور کہ تمہیں جو ہے اپنے ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہر نبی کا, حالانکہ ہر نبی نے آ کے یہ بات کی, دجال کے فتنے کے سے آگاہ کیا اور باقاعدہ ڈرایا, حالانکہ کتنے سال, ہزاروں سال. بالکل ٹھیک ہے. اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کے زمانے میں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا عیسیٰ علیہ السلام کے اور سب جو سائنس بتایا, لیکن تربیت کے لحاظ سے انہوں نے صحابہ کو کہا کہ اس کو تم سمجھو ایسے ہی. اچھا, وہ تربیت پہ صحابہ نے کیا کیا, صحابہ نے اپنے ایمان پہ کام کیا. صحابہ نے اپنے ایمان پہ ایسے کام کیا ہے کہ جو بھی ان سے ایمان کا تقاضا جو بھی کرے گا نا وہ دینے کے لیے تیار ہے اس کو. تو ہمارا بھی جو ہے ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے, بجائے کہ آپ کو پتہ یہ ویسے کافی کلچرز کے اندر نا یہ پروفیسیز کو بہت زیادہ ایک اہمیت دی جاتی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل جوڈیو کرسچن کلچر دیکھیں گے نا, انہوں نے اس وقت جو ہے بنکر بنائے ہوئے ہیں, پورے نیوکلیئر پروٹیکٹڈ بنکرز ہیں, اس میں انہوں نے 10 سال کا کھانے کا سٹور کیا ہوا ہے. تو یہ تکلف ہے, یہ ایک ایگزیجریشن ہے. ہو سکتا ہے ان کو بنکر جو ہے وہ کام بھی نہ ہے اس وقت. ہاں, انسان اپنے ایمان پہ کام کرے. اور اس میں علی بھائی ایک عقیدے کا بھی مسئلہ اس میں آتا ہے کہ آپ نے خود ہی محدد کر دیا نا, جب آپ نے بنکر بنا دی, اس کا مطلب ہے کہ آپ شور ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے فرینڈ ہیں اگلے 4-5 سالوں میں, اگرچہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کوئی فکس نہیں کیا, لیکن اس نے یہ تو ایک ٹائم لائن تو فکس کر لی نا کہ یار وہ میری زندگی میں آئے گا. تو یہ فکس کرنا اٹ سیلف عقیدے کے خلاف ہے, اور علماء نے بڑی سختی سے بات کی ہے کہ کوئی ٹائم یا کوئی ایک ٹائم لائن مقرر کرنا اپنے لیے کہ جی اس میں آئے گا. یہ چیز ایسے غیب کی ہے, کچھ پروفیسیز کی 2012 میں آ جائے گی, کچھ آپ کہہ رہے ہیں 2020 میں, وہ بھی نہیں آئی. ہاں 12 کا تھا, بڑا نئی ڈیٹ ہے کہ 2030 ہے. تو یہ پوچھنا چاہیے نا ان سے جو 12 میں کہہ رہے تھے کیا ہوا تھا.